السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دانت کسی بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور خوبصورت دانت اور اچھے دانت نہ صرف ایک انسان کی شخصیت انسان کی خوبصورتی اور اس کی شخصیت کے ضامن ہوتے ہیں، بلکہ اس کی اچھی صحت کے بھی ضامن ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ہے نا، ہمارے ملک میں دانتوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن بچے کیا بڑے کیا ذرا سی بات ہوتی ہے تو ان کو دانت نکلوانا پڑتا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دانت کا علاج کروائیں، دانت نکالنا سب سے آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ تکلیف سے آسانی اسی چیز میں سمجھتے ہیں۔ اور دانتوں کی دن بدن بڑھنے کی وجوہات کیا ہے، ان کا تدارک کیسے ممکن ہے اور اس کے لیے مؤثر علاج کیا ہے، آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر زہیب فاروق صاحب سے۔ یہ ڈینٹل سرجن ہیں اور یونیورسٹی آف لاہور میں یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور سب سے پہلی بات کہ آپ نے میرے چینل کے لیے ٹائم نکالا، اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا دانتوں کے امراض بڑھ رہے ہیں اور اس کی پیچھے کافی زیادہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے گا کہ آپ اس وقت کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور میڈیکل پروفیشن میں کب سے ہیں؟ جی، میرا نام ڈاکٹر زہیب فاروق ہے۔ میں یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، سینئر ڈینٹل سرجن جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ میں ڈینٹسٹری میں پریکٹس کرتے ہوئے مجھے 10 ایئرز ہو گئے ہیں اور میں ملٹیپل جگہ پہ پریکٹس کر رہا ہوں، اور یونیورسٹی آف لاہور میں اسپیسیفکلی اپنے جو ہے وہ سارے کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یونیورسٹی آف لاہور میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر ہر ٹریٹمنٹ انڈر ون روف پرووائڈ کر رہے ہیں، وتھ اسپیشلائزڈ کیئر اینڈ وتھ ہائیلی اسٹیرلائزڈ اکوپمنٹس۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ سے کافی اچھی یہاں پہ سہولیات ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یونیورسٹی آف لاہور نے ایک الگ سے باقاعدہ ڈینٹل ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، تو اس میں آپ مریضوں کو کیا کیا سہولیات دے رہے ہیں؟ جی، ہمارے ڈینٹل ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ مکمل اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے، تو وہاں پر جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹیز انڈر دا سپرویژن آف ویری ہائیلی کوالیفائڈ پروفیسرس۔ اور وہاں پر ایک انڈیویجول ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک انڈیویجول کام جو ہوتا ہے، جیسے کہ اب ایک روٹ کینال ٹریٹمنٹ کامنلی حرف عام میں مشہور ہے کہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ جو ہے یا جڑوں کا علاج جو جسے کہتے ہیں، اس کے لیے ایک مکمل ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے بنایا گیا ہے۔ اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اپنے جو ہے بچوں کو وہاں پہ سکھا بھی رہے ہیں اور وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ساری کی ساری اسی طرح ہی ہر ایک، جیسے دانت لگنے کا شعبہ علیحدہ، اس کا دانت نکالنے کا شعبہ علیحدہ، اسی طرح وہ پورا ڈینٹل ہسپتال جو ہے اس طرح سے چل رہا ہے اور وہاں پر ساری فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے دانتوں کے امراض کی، آپ ڈیلی بیسس پہ او پی ڈی میں کس طرح کے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کی نظر سے کون کون سے مریض جو ہیں گزرتے ہیں کہ کون کون سے امراض ان کو لاحق ہوتے ہیں؟ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ درد کے ساتھ آتا ہے۔ دانت کا جو مریض ہے یا دانت کا جو مرض ہے وہ درد کے سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جی، کبھی بھی کوئی ہمارا جو ہے، ابھی میں یہ کہوں گا کہ یہ المیہ ہے کہ ابھی تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچے کہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ دانت بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ہمارے باقی آرگنز ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ اپنی انگلی نکلوا دیں گے تو وہ کبھی نہیں مانے گا، لیکن کہیں دانت نکلوا دیں گے تو فوراً مان جائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ابھی تک یہ المیہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ اویئرنیس کی لیکنگ ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہی اس وقت ہیں جب ان کو درد ہوتی ہے، اور درد ہونے کا مطلب ہے یا تو وہ دانت اب نکلنے والا ہو گیا ہوا ہے یا اس کا جو ہے وہ کوئی ٹریٹمنٹ ایسا پرفارم کرنا پڑے گا جس میں آپ کو زیادہ چکر لگانے پڑیں گے۔ اگر ہم اپنی احتیاط کی طرف جائیں تو پھر احتیاط سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہی ہے کہ احتیاط کریں تو ہمیں کبھی نہ کبھی یہ پرابلم فیس ہی نہ کرنی پڑے۔ بٹ ظاہر ہے احتیاط تو کریں گے نہیں، آنا تب ہی ہے جب درد ہو۔ تو ڈیفینیٹلی جی جب درد ہوگی اور تب ہی آئیں گے تو یہی جو ہے وہ پرابلم ہوگی، یا پھر دانت ہم نکالیں گے یا پھر اس کا کوئی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی،
تو اب بات ہم اور زیادہ تر درد کے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ دانتوں کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے. جی. جیسے ہی کیڑا لگتا ہے وہ کیڑا پروگریس کرنا شروع کر دیتا ہے دانتوں کی جڑوں کے تک. جیسے ہی وہ جڑوں تک پہنچتا جاتا ہے تب جڑوں کے اندر انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب جڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے تب یہ مکمل طور پر جو ہے وہ یا تو دانت کو پھر ہمیں ڈیڈ کرنا پڑتا ہے جس کو روٹ کینال ٹریٹمنٹ کہتے ہیں, یا پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. اس کا تیسرا حل نہیں ہے. اگر انیشیل لیول پر اگر آپ شروع ہوئی ہو کیوٹی لگنا اور آپ ساتھ ہی اس کو ٹریٹ کرا لیں تو آپ فلنگ سے بچ سکتے ہیں. مکمل دانت آپ کا اس فلنگ سے بچ جائے گا, لانگ ٹرم کے لیے بچا رہے گا. اس سے بھی پہلے اگر آپ ریگولر چیک اپ کرائیں ڈینٹل سرجن کو, ایوری 6 منتھس ریکمنڈیشن ہے جی, انٹرنیشنل لیول پہ میڈم یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 6 منتھس جو ہے ایوری 6 منتھس ڈینٹل سرجن کو ایک دفعہ ضرور چیک کرایا جائے. لیکن ہمارے یہاں بھی تو لوگ اس وقت تک دانتوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جب ان کو درد ہوتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں اور پھر وہ سب سے زیادہ بہتر علاج ہی یہی ہے کہ جی دانت نکال دیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ جی ہر 6 ماہ بعد دانتوں کا چیک اپ کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے بھی آپ بات کر رہے تھے دانتوں کے امراض کی, کامن چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مسوڑوں میں سوجن سننے میں بھی آتا ہے. جس طرح مختلف برانڈس کی ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ بھی اس طرح کے سلوگنس مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں کہ جی دانتوں کی سوجن ہے, وہ مسوڑوں کی سوجن ہے, خون آنا. اس کی بیسیکلی وجوہات کیا ہیں بچوں میں اور بڑوں دونوں میں؟ جی میں آپ کو اس بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نا دانتوں کو صفائی کر رہے ہیں. اچھا. یعنی اب ہمارا ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ بس ہم جو برش کر لیا نا تو وہ صفائی ہو گئی. لیکن اصل میں ایسے نہیں ہے. اس کے اندر دیکھیں ہر ایک دانت, آپ کے 32 دانت ہیں, ان کی 4 سرفیسز ہیں. اگر وہ 4 سرفیسز جو ہیں وہ آپ کلین کرنے بیٹھے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 2 منٹ یا 3 منٹ سے پہلے آپ وہ سرفیسز کلین کر نہیں سکتے. کیسے آپ 10 سیکنڈ میں وہ صاف کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو جب 10 سیکنڈ والی جو برشنگ ہے اس کو تو ہم برشنگ تو نہیں کہہ سکتے. تو جیسے ہی جب صفائی کا فقدان ہوگا تو ڈیفینیٹلی مسوڑوں کے اندر جب کیوٹیز بنیں گی, مسوڑوں کے اندر جو ہے وہ کھانا پھنستا رہے گا, مسوڑوں کے اندر جو ہے وہ جرمز ایکومولیٹ ہوتے رہیں گے. تو صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے ہی مسوڑے جو ہیں وہ بیسیکلی انفیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے دانتوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے برشنگ پراپر ہو بھی نہیں سکتی. اب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ بریسز لگائیں یا پھر ایکسٹرا کیئر کریں. ڈینٹل فلاس کا ریگولر یوز کرنا, کچھ بھی پیسٹ کو, ماؤتھ واش کا ریگولر یوز کرنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اس سے وہ مسوڑوں کے بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے جیسے کہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور جیسے کہ دکھایا جاتا ہے کہ مسوڑوں کی بیماری سے ہی ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں, اور ایسے فیکٹ بھی ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمارے مسوڑے جو ہیں وہ انفیکٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ہے مکمل دانتوں کے اوپر افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے. مسوڑے بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ہمارے دانتوں کے پلرز ہیں جس نے ہمارے دانتوں کو سپورٹ دی ہوئی ہے. اگر مسوڑے ہیلدی نہیں رہیں گے تو دانت بھی ہیلدی نہیں رہیں گے. تو مسوڑوں کو ہیلدی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 سے 3 منٹ برش کیا جائے, مکمل جو ہے اچھی طرح صفائی کی جائے. اگر آپ کو ایک دفعہ مسوڑوں کا مسئلہ ہو رہا ہے تو صفائی کروائی جائے, پروفیشنل کلیننگ جس کو ہم اسکیلنگ کہتے ہیں وہ کروائی جائے, تاکہ آپ کے مسوڑوں کے جو مسائل ہیں ان کو انیشیلی پکڑا جا سکے. اس وقت کی نوبت کا انتظار نہ کریں کہ دانت ہلنا شروع ہو اور پھر نکالنا ہی پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مریضوں کا جب آپ کے پاس دانت درد کے لیے آتے ہیں تو اس کا آخری حل دانت نکالنا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس وقت یہ کوشش نہیں کی جا سکتی کہ ان کے دانت بچ جائیں, یا مریض نہیں چاہتے کہ ہمارے دانت بچ جائیں؟ کیونکہ دانت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو دوبارہ آ بھی نہیں سکتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر اپنی اٹ موسٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ہر دانت کو جس کے اندر ذرا سا بھی چانس ہے بچنے کا اس کو بچا سکیں.
ہم اپنی مکمل اپنی ایفرٹس اپنی ایکسپرٹیز اس کے اندر لگاتے ہیں. ہم جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ہم پہلے اس کو آپشن دانت بچانے کی دیتے ہیں جس کے اندر روٹ کینال ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اگر فلنگ سے بچ سکتا ہو فلنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اگر ہمارے پاس اور ایڈوانس پروسیجرز جو کہ ہم یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں ان سے ہم اپنی اٹ موسٹ کوشش کرتے ہیں کہ نیچرل ٹوتھ کو بچایا جائے. لیکن اب کچھ دانت ایسے آتے ہیں جن کو بالکل ہوپ لیس ہوتے ہیں. اب جن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے بار بار, تو اس کیس میں ہم جتنی نگلیکٹ کے بعد کیسے اس دانت کو بچا سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس دانت کو پھر الٹیمیٹلی ہمیں نکالنا پڑتا ہے. تو میرے حساب سے اگر ارلی ٹریٹمنٹ ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو ہر دانت کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن جب جتنا ڈیلے کیا جائے گا, دیکھیں ایک بڑے ہی اچھی سیئنگ ہے ہماری کمیونٹی میں کہ ڈینٹسٹری از ناٹ ایکسپینسو, نگلیکٹ از. تو یہ جو ہماری سیئنگ ہے نا, تو اس کے اوپر اگر فوکس کیا جائے تو ڈینٹسٹری جو ہے وہ مہنگی نہیں ہے, یہ نگلیکٹ مہنگا ہے. جو اگنور کیا جاتا ہے پھر دانت کو نکالنا پڑتا ہے, پھر دانت کو ریپلیس کرانا پڑتا ہے, تو ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. اگر آپ انیشیلی اس کو فوکس کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم لوگ اٹ موسٹ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے پیشنٹ کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر آپ کا 20% بھی چانس ہے ٹوتھ سیو کرنے کا تو کریں, کیونکہ نیچرل ٹوتھ کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. یہ آسان ہے نا جی. دیکھیں لوگ سمجھتے ایسے ہیں کہ 32 دانت ہے تو ایک نکل جائے گا تو کیا ہوگا, ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیں جی وہ ایک نکل جائے گا تو ان سب کی الائنمنٹ خراب ہوگی, آپ کی مسوڑوں کے مسائل شروع ہوں گے اور یہ بڑا آگے ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ نیچرل ٹوتھ کو سیو کیا جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی دانتوں کی صفائی کی, تو دن میں دانت کتنی دفعہ صاف کرنے چاہیے؟ اور وہ آپ دیکھیں نا کہ ہر بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جی جو ٹوتھ پیسٹ سب سے زیادہ مہنگی ہے اور جس پہ زیادہ معیاری اور زیادہ وہ لکھا ہوتا ہے وہی ٹھیک ہے. تو آپ کی نظر میں اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور کون سے جو ہے, خیر برانڈ تو نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ کس طرح کی ٹوتھ پیسٹ جو ہے, کیونکہ مارکیٹ میں میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ بھی بڑی آ گئی ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا, اویئرنیس دیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو. جی میں بتانا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش اسی طرح ہی ضروری ہے جیسے آپ کے لیے صابن اور شیمپو ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ اپنے منہ کے لیے اپنے ہاتھوں کے لیے صابن کا استعمال کرتے ہیں تو دانتوں کے لیے آپ کو ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل ایسے. ہر چیز کی صفائی کا ایک اوزار ہے, اسی طرح دانتوں کی صفائی کا یہ اوزار ہے یا یہ میڈیم ہے. رہی بات کون سے پیسٹ کی, بات یہ ہوتی ہے کہ پیسٹ جو ان سے بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی اپنا پروسیجر یہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جھاگ بناتی ہے. جب وہ جھاگ بناتی ہے تو اس سے صفائی کا افیکٹ ملتا ہے. اس کے کچھ ٹوتھ پیسٹ کے اندر اسپیسیفکلی کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دانتوں کو کچھ کر رہی ہیں. اب جیسے کچھ ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں جس میں فلورائڈ کی مقدار ہوتی ہے, کچھ ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں جس میں کسی اور اینٹی سینسٹیوٹی چیز ہوتی ہے. فلورائڈ جو ہے وہ دانتوں کے لیے اچھا ہے لیکن ایک ریکمینڈیڈ معیار کے اندر. فلورائڈ والے ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جس میں ہے وہ اچھی ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فلورائڈ والے ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جو بھی آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. لیکن میں ایک اور بات یہ یہاں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہیں ان کو بغیر پرسکرپشن کے یا بغیر ایڈوائس کے خود سے استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے. میڈیسن آپ لیتے ہیں, کبھی خود بخود میڈیسن لے کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ آپ میڈیسن تب ہی لیتے ہیں جب آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. تو جب کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرے تب ہی میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کی طرف جائیں اور اس کا ایک عرصہ وہ بتائے گا کہ اتنے عرصے کے لیے استعمال کرنا ہے, اس کے بعد اپنی نارمل ٹوتھ پیسٹ پہ آ جائیں. برش کے بارے میں جو ہے وہ ایک اور مسکنسیپشن ہے. برش جو ہے وہ ہم لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے, چینج ہی نہیں کرتے لوگ. اس کو ایوری 2 months یا جیسے ہی اس کے برسلز سافٹ ہو جائیں اس کو چینج کر دینا چاہیے, ورنہ وہ اپنی کلیننگ ایفیکیسی پہ پورا نہیں اترتا. اور برشنگ اپنی پراپر نہیں کر رہے, تو جب تک ہمارا برش ہی پراپر نہیں ہے تو پھر ہم برشنگ کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور دن میں 2 دفعہ کم از کم 2 منٹ کے لیے برشنگ ریکمینڈڈ ہے, ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح ناشتے کے بعد.
ये रिकमेंडेड ब्रशिंग। लेकिन डॉक्टर साहब लोग तो नाश्ते से पहले दांत साफ करते हैं। देखिए मैं यही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें जब हम रात को अच्छी से क्लीनिंग करके सोए हैं जी, तो हमारे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, क्योंकि बीच में हमने खाना तो कुछ नहीं खाया जी। तो अब हमारे दांतों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी हुई जिसमें सुबह उठें कुली करें, एक दफ़ा ब्रश कर लें अगर आप समझते हैं। लेकिन नाश्ते के बाद वाला जो ब्रश है वो लाजमी है, क्योंकि नाश्ते से लेकर हमारे पास डिनर तक ऐसा कोई टाइम नहीं होता। ज़ाहिर है कुछ लोग बाहर होते हैं, घरों में नहीं होते, काम में पे होते हैं, तो वो लोग ब्रश तो नहीं कर सकते वहाँ पे। तो नाश्ते से लेकर डिनर टाइम तक हमारे पास वो इतना बड़ा पीरियड है जिसमें हम ब्रश नहीं करते। तो वो जो खाना नाश्ते के बाद हमने कुछ खाया हुआ और वो हमारे दांतों पे चिपका हुआ उसको तो साफ नहीं किया हमने। अब इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश किया जाए, ताकि आपके दांतों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें आप लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे दांतों के अमराज के हवाले से, तो जिस तरह से हम जिक्र किया हमने दांतों के मसूड़ों से खून आना, सोजिश का, इसी तरह से कुछ लोगों के दांतों में ना तो कीड़ा होता है ना ही उनके मसूड़े ख़राब होते हैं, लेकिन उनके मुंह से स्मेल आती है, उसकी क्या वजूहत हैं डॉक्टर साहब? जी, बात वही आ गई कि देखें जब तक हम समझ रहे होते हैं कि हम अपने दांतों को सफाई रख रहे हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, पर अगर हम वो टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे ना तो हम कुछ नहीं कर रहे। हर चीज़ की एक तरीका है और उस तरीके के हिसाब से चलना ज़रूरी है। अगर हम उस तरीके के हिसाब से नहीं चलते तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कर रहे। सही। अब इसका तरीका क्या है, होता क्या है कि देखें ना, कभी कभी मसूड़ों के अंदर इंटरनल लेयर के अंदर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन नीचे एक लेयर बन जाती है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, जो कि नीचे से दांत के मसूड़े को ख़राब करना शुरू कर देता है। जब कैलकुलस की लेयर ज़्यादा हो जाए तो वो बेसिकली बैक्टीरियल की ग्रोथ है। अब बैक्टीरिया जो है वो आपका जो फूड पार्टिकल्स उसमें जाते हैं उसको खाता है और उसको अपने हिसाब से डीकम्पोज करता है। इसकी वजह से जो है वो एसिड प्रोडक्शन की वजह से वो स्मेल भी आती है, और कैविटी प्रिपरेशन जो होती है, वो कैविटीज़ जो बनना शुरू होती हैं वो भी इसी प्रोसेस की वजह से बनती हैं। उसके अलावा हम लोग दांतों पे तो ब्रश कर लेते हैं, हम अपने एडजेसेंट एरियाज़ को छोड़ देते हैं। कभी देखा है कि ज़ुबान पे भी कोई ब्रश करता हो? हाँ। देखें सबसे ज़्यादा जो स्मेल आने की वजह होती है वो ज़ुबान पे एक लेयर जम जाती है जिसकी वजह से वो स्मेल आती है। तो मैं अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि दांतों को 2 मिनट के लिए लाजमी ब्रश करें, अपने ज़ुबान के ऊपर एक दफ़ा अच्छी से ब्रश करें। एक इसमें मसला ये होता है, ज़ाहिर है थोड़ा सा कै आने का जो है वो चांस होता है, लोग समझते हैं कि वो आ जाएगी, वो तबीयत ख़राब होने लग जाती है। लेकिन देखें आजकल टंग स्क्रैपर्स कॉमनली अवेलेबल हैं, उससे आप करें, उससे आपको एक एफिशिएंसी भी मिलेगी और आपका ये जो लोगों के कॉमनली जो है स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा दांतों के लिए सफाई सबसे बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि सफाई अगर रखेंगे तो दांत बचे रहेंगे, सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी जो मर्ज़ी कर लें दांत नहीं बच सकेंगे। जो दांतों की सफाई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के ऊपर जो है हमारा जो है वो सारा फोकस होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन मसला जो पाया जाता है हेपेटाइटिस का, और जितने भी हेपेटाइटिस के माहिर हैं और लोग हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि जब आप दांत निकलवाते हैं तो उस वक्त स्टीरॉइड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये हेपेटाइटिस फैलाव की एक अहम वजह है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि आपके डिपार्टमेंट को क्लेम किया जाता है कि जी हेपेटाइटिस के फैलाव में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे और आप इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम करते हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि शुरू में जब से ये डेंटिस्ट्री का शुरुआत हुई तब से ये साथ ही लग गया कि डेंटिस्ट्री से हेपेटाइटिस का फैलाव होता है। जी। लेकिन बात ऐसे नहीं है। बात ये है कि डेंटिस्ट्री से हेपेटाइटिस का फैलाव नहीं होता, हमारे अनस्टेरलाइज्ड गंदे औज़ारों से इसका, वो किसी के भी हों, वो नाई के भी गंदे औजार होंगे तो भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। वो डेंटिस्ट के ही ज़रूरी नहीं है। पार्लर्स पे जाती हैं वो मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, वो भी उसमें उसके हिसाब से उससे हो सकता है। देखिए उसमें जहाँ पर भी अगर वो कट लगा है और खून का साथ कांटेक्ट हो गया किसी भी फील्ड के अंदर, वो अगर उसी जगह को दोबारा से उसी औजार को इस्तेमाल किसी और पे कर रहा है साफ किए बगैर, स्टरलाइज किए बगैर, तो वो उसका फैलाव का बाइस बन जाएगा। अब होता ये है कि देखें हमारे पास थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है
کہ کوالیفائڈ ڈینٹل سرجنز تو ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈینٹل سرجن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، ان کو ہم اپنی زبان میں کویکس کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کویکس جو ہیں ان کو اس چیز کی نالج نہیں ہوتی کہ اسٹیرلائزیشن بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھیں، پڑھائی کے بغیر آپ کام تو سیکھ سکتے ہیں دیکھ کے، لیکن آپ کو بیسک سکلز کا نہیں پتا، آپ کو اس کے پروز اینڈ کونس کا نہیں پتا۔ آپ صرف کام دیکھ کے آپ نے سیکھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی لیے پڑھائی ضروری ہے، ورنہ تو ہر کوئی ایسے ہی بن جاتا۔ پڑھائی اسی لیے ضروری ہے کیونکہ وہ نالج ہی نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اسٹیرلائزیشن کرتے ہی نہیں ہیں یا بہت زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں اسٹیرلائزیشن میں۔ تو اسٹیرلائزیشن جو ہے وہ ڈینٹسٹری کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر چیز، اگر آپ کسی بھی ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں، آپ سب سے پہلے ان کی اسٹیرلائزیشن دیکھیں۔ اگر آپ کو اسٹیرلائزیشن سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو ٹریٹمنٹ کرائیں۔ ان کی آپ کا نام سنا ہوا ہے، آپ نے ان کی باتیں سن لی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اسٹیرلائزیشن اچھی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس یہاں پر یونیورسٹی میں ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہمارے پاس اسٹیرلائزیشن رومز ہیں جس کے اندر ہم ہاسپٹل کے مکمل انسٹرومنٹس کو اسٹیرلائز کراتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہاں پر میٹرز لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اس کے اوپر سٹیکرز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیرلائز ہوئے ہیں کہ نہیں۔ پھر ہمارے پاس اس اسٹیرلائزیشن کی ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ اتنے دیر میں یہ انسٹرومنٹ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کی اسٹیرلائزیشن آپ نے اس کو دوبارہ اسٹیرلائز کرنا ہے چاہے وہ کھلا بھی نہیں ہے ابھی۔ تو ہم اتنے پرٹیکولر ہیں اپنی اسٹیرلائزیشن سے کو لے کے۔ تو یہ ضروری یہی ہے کہ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اسٹیرلائز انسٹرومنٹس کا استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ وہ انسٹرومنٹ اسٹیرلائز نہیں ہے تو اپنے ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس کو پرچیز کر لیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم دانتوں کے بیماریوں اور علاج کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو دانتوں کا علاج اتنا دیر پا اور اتنا مشکل کیوں ہے؟ اگر میں بات کروں کہ کوئی انسان اگر آپ کے پاس دانت درد کے لیے آتا ہے تو آپ جس طرح سے کینال روٹ کا اور وہ غالباً RCT کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اتنا لمبا ٹائم دیتے ہیں کہ 20 دن کا ٹائم، 15 دن کا ٹائم، تو لوگ جو ہے نا اس سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں جی دانت نکال دیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ٹائم لگا کے کیا جائے؟ تو اور پھر یہ اتنا مہنگا بھی کیوں ہے؟ جی، میں آپ کو پھر وہی وجہ بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک ٹائم کی بات ہے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ دانت جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس دانت میں سے انفیکشن ختم نہیں ہوگا اور ہم اس کو بند کر دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ بہتری کی طرف جائے گا؟ نہیں۔ ہم انتظار ہمیشہ صرف ان دانتوں کے لیے کرتے ہیں جس کے نیچے انفیکشن ہوتی ہے۔ ہم سنگل وزٹ روٹ کنال بھی کر رہے ہیں، ہم سنگل وزٹ روٹ کنالز کرتے ہیں ہمارے یہاں پر یونیورسٹی کے اندر، اور جہاں پر بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں ہم پریفر کرتے ہیں کہ سنگل وزٹ روٹ کنال کر دیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سنگل وزٹ روٹ کنال میں کم سے کم چانسز ہوتے ہیں کنٹیمنیشن کے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ہر روٹ کنال جو ہے وہ آپ کو 20 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، 15 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ صرف ان دانتوں کے لیے جن کے اندر انفیکشن کچھ زیادہ موجود ہے، جن کو ہم انفیکشن دوائی ڈال کے ختم کرتے ہیں یا آپ کو سسٹمک اینٹی بائیوٹکس دے کے وہ ختم کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیں انتظار کرنا ضروری ہے تاکہ انفیکشن ختم ہو، تب ہم اس کو فائنل کریں۔ ورنہ 70% دانت ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سنگل وزٹ روٹ کنال میں کر سکتے ہیں۔ کچھ ہم احتیاطاً جو ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ سمٹمز جو ہوتے ہیں جب تک سبسائڈ نہ کر دیں۔ جو پیشنٹ ہمارے پاس اے سمٹمیٹک آتا ہے ڈیپ کیوٹی کے ساتھ، ہم ان کی سنگل وزٹ روٹ کنالز کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا سب سے اچھا سکسیس ریٹ جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے نہیں ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اتنا ہے۔ اب رہی بات مہنگائی کی، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس کے اندر 2 فیکٹرز ہیں۔ ایک، آپ پہلے تو اس کو روٹ کنال تک پہنچنے ہی نہ دیں، پہلے تو بات یہ ہے، اگر احتیاط کریں گے تو روٹ کنال تک پہنچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی انسٹرومنٹس، جو بھی سامان استعمال کرتے ہیں، انفارچونیٹلی اس وقت یہ پاکستان میں بنتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اویلیبلٹی اس طرح سے ہوتی ہے۔ ہماری ڈینٹسٹری میں زیادہ تر سامان جو ہے وہ امپورٹڈ یوز ہوتا ہے۔ ہمارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ تو الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ میں ہمارے بنتے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے یہاں سے جاتے ہیں، لیکن باقی جو مٹیریل ہے،
جو کہ فلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو کہ روٹ کینالز کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ ابھی اس وقت پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو ہمیں اس کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے حساب سے, ڈالر کے حساب سے, یورو کے حساب سے جو فلکچویشن ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ پے کرنا پڑتا ہے. باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان ڈیو بھی چارج کرتے ہیں. میں آج ادھر خود کہنا چاہوں گا یہ بات, کچھ لوگ ان ڈیو چارج کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکل ہے ان کی اس کے اکارڈنگلی انہوں نے چارج کرنا ہے, جو ایریا ہے اس کے اکارڈنگلی چارج کرنا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب کو ایک نارمل اپنی اسکل کے حساب سے ضرور چارج کرنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ اوور ڈیو بھی نہیں کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کا ایک کانفیڈنس جو ہے وہ ڈینٹسٹری سے شیک نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر پہ جو ہے جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کووڈ-19 کا اس وقت بڑا زور و شور ہے اور اس کے اثرات بھی بڑے آ رہے ہیں, اور سرجری سے ریلیونٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے وہ بہت زیادہ احتیاط بھی کر رہے ہیں, ان کو کرنے کی ضرورت بھی ہے. لوگ بہت زیادہ کانشیس ہیں اس معاملے کو لے کے کہ کووڈ-19 کا جو ہے دور چل رہا ہے, تو اس حوالے سے ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. آپ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ جی, یہ بڑا ضروری سوال آپ نے میرے سے کیا ہے, اور جو کہ آج کل کا وقت کا دور کا جو ہے وہ سب سے اہم سوال ہونا چاہیے. جی دیکھیں, اب ہوتا یہ ہے کہ ہم تو زیادہ تر پہلے یہی ریکمینڈ کر رہے تھے کہ گھر سے نکلیں ہی نہ, اپنے آپ کو بچائیں, اب دوسروں کو اپنے آپ سے بچائیں. لیکن ظاہر ہے اب کچھ درد ہے, دانت کا مسئلہ ہے, کچھ ایسی دانت کی درد ہوتی بھی ہے جس کو برداشت کیا بھی نہیں جا سکتا, اور دوائیوں سے ہمارے ڈینٹسٹری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف دوائیوں سے ٹھیک ہو سکے. ہمیں اپنے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی اپوائنٹمنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گیپس کے رکھتے ہیں. 2 اپوائنٹمنٹس کے درمیان کم از کم 20 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے, جس میں ہم اپنے چیئر کو, اپنے انسٹرومنٹس کو, ہر چیز کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, پورے سرجری کو, پورے ایریا کو, ویٹنگ ایریا کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم نیو پیشنٹ لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اسپیشلائزڈ جو ہے وہ ماسکس استعمال کر رہے ہیں, ایروسول سکشن ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ ایروسول جو ہیں وہ ایک روم میں اکٹھے نہ ہوں. ہائی پاور ہم وینٹیلیشن استعمال کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کنٹیمنیشن نہ ہو. فاصلہ رکھ رہے ہیں, 2 مریضوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے جب اپنے ہمارے ویٹنگ ایریا میں بھی. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جتنی پریونشن ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر مریضوں کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ہائیلی اسٹیرلائز انسٹرومنٹس, ہائیلی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ اور بیریئرز لگاتے ہیں. میڈم, بیریئرز کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک بیریئر اپنے جہاں جہاں ہم نے ٹچ کرنا ہوتا ہے اس کے جگہ اس پہ ایک بیریئر لگا دیتے ہیں. یہ ہم کووڈ-19 سے پہلے بھی کرتے آ رہے تھے, یہ ہماری کامن پریکٹس تھی. لیکن اب ہم اور اسپیسیفک ہو گئے ہیں کہ ہم جہاں جہاں ہمارا ہاتھ ٹچ ہونا ہے وہاں پر ہم وہ بیریئر لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بیریئر ہے وہ جب جیسے ہی پیشنٹ جاتا ہے تو ہم وہ بیریئر چینج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی کنٹیمنیشن ایک مریض سے دوسرے مریض کی, ہمارے ہاتھ کی کنٹیمنیشن بھی نہیں لگ سکتی. اور اس پیشنٹ کے جانے کے بعد پوری کی پوری مشین کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اگلے مریض کو کوئی بھی کسی قسم کا ہم ہارم نہ پہنچائیں. باقی میں یہی ریکمینڈ کروں گا, اگر آپ کو کسی قسم کا کووڈ کا کوئی سمٹم ہو تو اٹس بیٹر ٹو ویٹ دین ٹو کم آؤٹ اینڈ اسپریڈ دا ڈیزیز. بہتر ہے کہ گھر پہ رہا جائے اور اس کا پھیلاؤ روکا جائے. ڈاکٹر صاحب, آخر پہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اسپیشلی دانتوں کے حوالے سے اور اپنی فیلڈ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی, میں سارے ہی اس انٹرویو میں ایک ہی بات کو فوکس کرتا رہا ہوں, اور ابھی بھی آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے دانتوں کو بچانا چاہتے ہیں, اور دانت کو بھی اتنا ہی ضروری سمجھیں جتنا آپ اپنے باقی جسم کے اعضاء کو سمجھتے ہیں, کیونکہ دانت آپ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے تو سارے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے, آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تو اس لیے دانتوں کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنا آپ اپنے باقی جسم کے حصوں کو دیتے ہیں, تاکہ آپ لوگ اپنے دانتوں کا بھی خیال رکھیں اور 6 منتھس میں ایک دفعہ لازمی ڈینٹل سرجن کو چیک کرائیں تاکہ آپ کا کوئی مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کو وہیں روکا جا سکے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے دیکھنے والوں کو بڑی مفید اور اہم معلومات دی. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی انٹرویو اچھا لگا ہوگا. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر زہیب فاروق صاحب جو ڈینٹل سرجن ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 6 ماہ میں ایک دفعہ ڈینٹل سرجن کے پاس ضرور جائیں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ آپ کے دانت میں کیڑا لگے، آپ کے دانت میں درد ہو یا اس سے آپ کو مزید اور کوئی بیماریاں لگیں. تو بیماری کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی اچھی استعمال کریں، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے آپ کو ہدایات دی ہیں، ان کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا. کیونکہ دانت ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا متبادل کوئی نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے دانت اچھے نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، یا آپ کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں آپ کا پورا جہان ہی ختم ہو گیا. کیونکہ آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے تو آپ کی ساری روٹین جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، اور آپ کی شخصیت تو خیر متاثر ہوگی ہی. ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. میرا چینل عالیہ خان آفیشیل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.